بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ عدنان احمد ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، اور آج ہم ذکر کرنے والے ہیں سورج گرہن کا۔ پچھلی ویڈیو میں ہم نے ذکر کیا تھا چاند گرہن کا، اور اب کیونکہ ایک مہینے میں ہی 2 گرہن لگ رہے ہیں تو یہ بتانا اور اس سے آگاہ کرنا ہمارا کام ہے، اور اس سے آگاہی کے لیے یہ ویڈیو بنائی جا رہی ہے۔ ویڈیو کا باقاعدہ آغاز کرنے سے پہلے آپ سے درخواست کہ جن لوگوں نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے کائنڈلی ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن بھی پریس کریں تاکہ آپ ان معلومات سے دور نہ رہ سکیں۔ تو دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے سورج گرہن کی، اور ایک مہینے میں یہ 2 ایونٹ ہوئے ہیں۔ اس سے پہلے چاند گرہن آیا تھا 7 سے 8 ستمبر کے درمیانی شب، اور اب یہ 21 ستمبر 2025 کو ایک سورج گرہن ہونے جا رہا ہے۔ اور یہ جو پچھلا چاند گرہن تھا یہ تو برج حوت میں ہی تھا، مگر اب یہ جو سورج گرہن ہے یہ برج سنبلہ میں ہونے جا رہا ہے۔ برج سنبلہ میں ہونے کی وجہ سے اس کا ڈائریکٹلی بہت زیادہ انفلوئنس اسپائسز پر اس طرح سے نہیں ہوگا کہ جس طرح سے چاند گرہن کا تھا۔ چاند گرہن کے ممکنہ اثرات نے، کیونکہ چاند گرہن کا تعلق میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ چاند کا تعلق ہماری اندرونی پرسنالٹی سے، ہمارے باطن سے ہے، اور سورج کا تعلق ہمارے ظاہر سے ہے، یعنی جیسا ہم ریئیکٹ کرتے ہیں وہ سورج پہ بیس کرتا ہے، اور جس طرح ہم سوچتے ہیں چاند کا تعلق آپ کی اندرونی جذبات سے ہوتا ہے۔ جو کچھ آپ سوچتے ہیں مگر اظہار نہیں کرتے، اور جس طرح آپ اظہار کرتے ہیں، کیونکہ بہت ساری چیزیں انسان سوچتا ہے، ہر چیز کا اظہار نہیں کرتا، عمل سے ظاہر نہیں کرتا، تو جو آپ کا عمل ہے وہ سورج کے تابع ہے، اور جو آپ کا سوچنے کا انداز ہے وہ چاند کے تابع ہے۔ تو جس طرح سے چاند میں چینجنگ آتی ہے، چاند کے گھٹنے بڑھنے یا چاند کو گرہن لگنے سے آپ کے اندرونی دنیا میں تبدیلی اور ہلچل ہوتی ہے، اسی طرح سے سورج گھٹتا بڑھتا نہیں ہے، سورج کے اندر جو چینجنگ آ رہی ہے، جو گرہن لگنے جا رہا ہے، اس کی وجہ سے آپ کی ظاہری شخصیت میں ضرور چینجنگ آ سکتی ہے۔ بہرحال پاکستان میں تو یہ دکھائی نہیں دے گا، لیکن نہ دکھائی دینے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ اس کا اثر نہیں ہوگا، اس کا اثر بھی ضرور ہوگا، اور پاکستانی وقت کے مطابق 21 ستمبر رات 10:30 بجے یہ شروع ہوگا، اور رات کے 2:30 بجے تقریباً یہ اختتام پذیر ہو جائے گا۔ تو رات کا ٹائم ہے، اب رات کا ٹائم ہے تو دکھائی تو ویسے ہی نہیں دینا ہے، اور یہ یورپی ممالک میں دکھائی دے سکتا ہے، کیونکہ جب پاکستان میں رات ہوتی ہے تو وہاں دن ہوتا ہے، تو یہ یورپین کنٹریز میں دکھائی دے سکتا ہے۔ اب اس کے ممکنہ اثرات کے بارے میں بات کریں تو پہلے تو آپ یہ بے فکر ہو جائیے کہ یہ اسپائسز پر کوئی ایسی پریشانیاں نہیں لانے والا کہ آپ اس کی وجہ سے پریشان ہو جائیں۔ ہاں، لیکن یہ ایک اہم چیز ضرور ہے، اس کو اگنور بھی نہیں کیا جا سکتا، مگر اس سے پریشان ہونے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ یہ ایک پارشیل سورج گرہن ہوگا۔ پارشیل سولر ایکلپ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جزوی سولر ایکلپ ہے، سال میں ہوتے رہتے ہیں، لیکن اس کا اثرات جو ہیں وہ ہماری زندگی پہ مختلف اوقات میں ہمیں نظر آتے ہیں۔ یہ ورگو میں ہوگا، برج سنبلہ میں ہوگا، تو یہ ہوتا ہے کہ اس کا، کیونکہ سنبلہ جو ہے اس کے ممکنہ اثرات کیا ہوں گے۔ نمبر 1 یہ ہو سکتا ہے کہ اس میں آپ کی پرانی جذبات، چھپی ہوئی یا دبی ہوئی باتیں، رشتوں کا بوجھ، اس طرح کی فیلنگ آپ کو محسوس ہوگی۔ کچھ پرانے دکھ، ایموشنل بہت زیادہ ہوں گے، آسان لفظوں میں بہت زیادہ جذباتی محسوس کریں گے، غم، دکھ، یہ چیزیں جو اندرونی دبی ہوئی تھی نا، یہ سرفیس پہ آ جائیں گی، یہ کھل کے سامنے آ جائیں گی۔ جو اب تک آپ نے جذبات چھپائے ہوئے تھے، آپ کے دکھ، آپ کی تکلیفیں، آپ کے جذبات، یہ اب کھل کے آپ ان کا ذکر کریں گے، کسی اپنے سے کا ذکر کریں گے، کسی سے بھی کریں گے، مگر یہ اب کھل کر سامنے آنا شروع ہو جائیں گے۔ ٹھیک ہے، تو یہ سرفیس پہ آنا شروع ہو جائیں گے، یعنی اب تک جو جذبات آپ نے دبائے۔ دوسری چیز کیا ہوگی کہ رشتہ داریوں میں تبدیلیاں ہونا شروع ہو جائیں گی۔ رشتے اب ویسے نہیں رہیں گے،
اگر آپ کا آپ کی ماں سے رشتہ گرہن سے پہلے جو تھا نا، تو وہ گرہن کے بعد وہ نہیں رہے گا جو پہلے تھا. آپ کے باپ سے، آپ کی ماں سے، آپ کی بہنوں سے، بھائیوں سے، خاوند سے، بیوی سے، وہ رشتہ، وہ جذبات، اس میں بہت چینجنگ آنے والی ہے. آپ دیکھتے جائیے، اس میں بہت زیادہ چینجنگ آئے گی. اب آپ اپنی نا باؤنڈریز سیٹ کر دیں گے. یہ میری لمٹ ہے، یہ میری، میں نے اس سے زیادہ آگے نہیں جانا، میں نے اس سے زیادہ نہیں جھکنا. اب آپ اپنی لمٹ سیٹ کریں گے. اب تک اگر آپ اپنے لیے آواز نہیں اٹھا پائے تھے، تو اب آپ اپنے رائٹ کے لیے آواز اٹھائیں گے. آپ یہ دیکھیں گے کہ آپ کا تھوڑی سی بھی تبدیلی کر لینا آپ کے معاملات کو کیسے سیدھا کر دے گا. اب اس میں یہ ہوگا کہ جو آپ کے اپنے ہوں گے وہ آپ کے ساتھ رہ جائیں گے، اور جو آپ کے اپنے نہیں ہوں گے، جو اپنے بننے کا ناٹک کر رہے ہوں گے، وہ سائڈ لائن ہو جائیں گے. تو اب تک جو ہے، اگر آپ نے اپنی باؤنڈریز جھکے جا رہے تھے، اب آپ کہیں گے نہیں، بس بہت ہو گیا، اب میں نے نہیں جھکنا، بس بہت بہت دیکھ لیا میں نے. تو یہ اس طرح کی فیلنگز کا ٹائم ہوتا ہے. میں نے آپ کو بتایا نا، یہ آپ کے عمل سے ظاہر ہوگا. اب آپ عمل سے ظاہر کریں گے. تیسری چیز کیا ہوگی کہ خود کی پہچان اور بدلاؤ کا موقع. اس پیریڈ میں پائسس کے اندر خود کی ذات کی پہچان اور گہری سوچ آئے گی کہ آپ کون ہیں، کیا ہیں. کیا آپ دوسروں کی خدمتوں کے لیے بنے ہیں، دوسروں کی بھلائیوں کے لیے بنے. اپنا آپ نے کوئی بھلا نہیں کرنا. آپ کی اپنی آئیڈینٹی کیا ہے، آپ کا اپنا رول کیا ہے. تو ان چیزوں کے بارے میں اب آپ سوچنا شروع کریں گے کہ میں نے ساری زندگی اپنی دوسروں کو دے دی، میرا اپنا کیا ہے، میں نے اپنی لائف کو کیا دیا ہے، میں نے اپنے آپ کو کیا دیا ہے. تو یہ فیلنگ بھی آئے گی بہت زیادہ. کاروبار کی بات کریں، روزگار کی بات کریں، کام کی بات کریں، تو ورگو سائن کے جو افیکٹس ہوتے ہیں وہ یہ ہوتے ہیں کہ اسٹرکچر اور ڈسپلن دیتا ہے. کام میں پلاننگ اور آرگنائزیشن بہت ضروری ہوتی ہے. کام کوئی بھی ہو، آپ کا کاروبار ہو یا نوکری ہو. آپ اپنے پروجیکٹس کو ریوائز کریں گے کہ میرا کام اگر نہیں چل رہا ہے، یا میرا کام میں اگر گڑبڑی آ رہی ہے، تو وہ کہاں آ رہی ہے. آپ اپنے پروجیکٹس کو، آپ اپنی پلاننگ کو ریوائز کریں گے اور ان کو ٹھیک کرنے کی کوشش کریں گے. پانچویں چیز آپ کی صحت، آپ کی انرجی. تو ایموشنل اسٹریس بہت زیادہ آپ اس دوران محسوس کریں گے، بہت زیادہ دباؤ میں محسوس کریں گے خود کو. تو مینٹل اسٹریس اس سے بڑھ جاتا ہے. تو بہتر یہ ہوگا کہ آپ کو، جو اس میں میرا مشورہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ کسی قریبی پارک نکل جائیں اور وہاں پہ بغیر چپلوں کے گھاس پہ چلیے. چاندنی رات میں گھاس پہ چلیے. آپ دیکھیں کہ آپ کا اسٹریس لیول کتنا آرام سے، آپ صرف ٹہل لگائیں گھاس پہ چل کے. یا اگر آپ کراچی میں رہتے ہیں تو سمندر تو بیسٹ پلیس ہے اپنے اسٹریس کو لوز کرنے کی. تو یہ آپ کریں، آپ دیکھیں کہ کس طرح سے آپ کو فائدہ ملے گا. چھٹی چیز جو ہوگی اس گرہن کے رہتے، وہ یہ ہے نئی شروعات، نیو بگننگس. تو سورج گرہن کے بعد ایک نئے دور کا آغاز ہو سکتا ہے. نئے ارادے، نئی عادتیں، نئے گولز آپ سیٹ کریں گے، اور کچھ بڑا اسٹیپ آپ لینے والے ہیں اس دوران. وہ اپنی لائف کو لے کے کوئی نہ کوئی، مجھے ایسا نظر آ رہا ہے کہ آپ کوئی اپنی لائف کو لے کے کوئی اہم اور سیریس اقدامات اب آپ اٹھانا شروع کر دیں گے. اور اب آپ کسی سے نہیں جھجک نہیں ہوگی. اب آپ کے جو ہوگی، آپ کے فیصلوں میں جو کلیئرٹی ہوگی نا، وہ آج سے پہلے اتنی کلیئرٹی نہیں تھی جتنی اب آپ کے فیصلوں میں کلیئرٹی آنا شروع ہو جائیں گی. اب آپ کہیں گے آر یا پار، بس. تو یہ تھا جی، یہ کچھ مین موٹی باتیں، کچھ اہم باتیں، کچھ اہم پوائنٹس میں نے آپ سے ڈسکس کی. انشاءاللہ تفصیل سے بھی ان کو بیان کریں گے، پھر اور مزید اس میں چیزیں بھی شامل کریں گے. فی الحال کے لیے اتنا ہی. عدنان احمد کو اجازت دیجیے. اور اگر آپ سوال کرنا چاہتے ہیں تو کمنٹ سیکشن حاضر ہے، وہ فری پلیٹ فارم ہے. ہاں، اگر آپ پرسنل ریڈنگ چاہتے ہیں تو وہ پھر فری پلیٹ فارم نہیں ہے، اس کے چارجز بھی ہوتے ہیں. اور اس کا نمبر جو ہے وہ میں ڈسکرپشن میں شامل کر دوں گا. عدنان احمد کو اجازت دیجیے گا. اللہ نگہبان.